جی السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز احمد صدیقی صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ اس وقت یہ موجود ہیں سعودی عرب میں، تو ان کے ساتھ آج گفتگو کریں گے کشمیر کے ایشو پر، جو آج جو ہے بہت ہی زیادہ کشمیر کے ایشو کو دیکھا جا رہا ہے اور کشمیر کا ایشو ہی زیر بحث ہے۔ صدیقی صاحب، خبر یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی کارروائی سے حزب المجاہدین کے کمانڈر ریاض صاحب اپنے 4 ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے ہیں۔ برہان وانی کے بعد دوسرے کمانڈر تھے جو فریڈم فائٹر کے مجاہدین کو کمانڈ کر رہے تھے۔ تو اس پر آپ جو بھارتی ریاست کو اور بھارتی افواج کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک طرف جو عالم دنیا ہے وہ کرونا وائرس سے لڑنے میں مصروف ہے، تو دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو بھارت جو ہے ابھی بھی کشمیر میں اپنی ہٹ درمیوں سے باز نہیں آ رہا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ کاشف بھائی۔ اور جیسا کہ آپ نے بات کی کہ وانی کی جگہ جو حزب المجاہدین کے جو کمانڈر تھے ان کو گزشتہ ان کو جناب شہید کیا گیا، یہ تو ایک بزدلانہ کارروائی ہے انڈین آرمی کی، اور وہ بکھلاہٹ کا شکار ہیں پچھلے کئی سالوں سے۔ وہ اس طرح کی بزدلانہ کارروائیاں کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، ایسے ہی کریں گے وہ، اور وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس کے بعد جو صورتحال اس وقت جو کشمیر کی جو میں دیکھ رہا ہوں، جو مجھے جو خبر پہنچی، کافی سارا معاملات خراب ہیں، اور لوگوں نے کرفیو توڑا ہے اور لوگ گھروں سے باہر نکلے ہیں، اور بھارتی فوج کو بھی کافی سارا نقصان ہے، ان کی گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی گئی، توڑ پھوڑ کافی کی گئی۔ اب پوزیشن یہ بھی ہے کہ کرونا وائرس کا بھی معاملہ چل رہا ہے، تو ان کے کنٹرول سے بہت ساری چیزیں باہر ہیں، انڈین آرمی کی کنٹرول سے چیزیں باہر ہیں۔ اور پچھلے دنوں ایک خبر چل رہی تھی کہ انڈین آرمی کے جو بہت سارے جو جوان ہیں وہ چھٹی پر جانا چاہ رہے تھے، حالانکہ کرونا وائرس کو دیکھتے ہوئے وہ بھاگ نکلے ہیں وہاں سے، بہت سارے، مطلب کہ 400 کے قریب ہیں وہ جو ان کے ملازم ہیں۔ بہرکیف جو عالمی صورتحال یہ ہے کہ عالمی سطح پر بھی عمران خان صاحب نے کشمیر کا معاملہ اس انداز سے اٹھایا جیسے کہ پہلے کسی نے نہیں اٹھایا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی یہاں تعریف کرنی چاہیے، اور عمران خان صاحب کی، جیسے کہ اقوام متحدہ میں بھی انہوں نے اس چیز کے اوپر جناب زور مطالبہ مطلب کیا، اس میں کہ اچھی آواز اٹھائی اور ایک زبردست طریقے سے کیس لڑا کشمیر کا۔ اگر پہلی حکومتیں اور پہلے حکمران اس چیز کو لے کر کیس لڑتے انٹرنیشنل سطح پر، تو میرے خیال میں کشمیر کے کچھ رزلٹ اور ہوتے۔ بہرحال خان صاحب نے ایک اچھی ایفرٹ کیا، اور انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے، کشمیریوں کو انشاءاللہ آزادی ضرور ملے گی۔ اچھا صدیقی صاحب، آپ کا تعلق بھی آزاد کشمیر کے علاقے سے ہے، بعد بھی آپ مائیگریٹ ہوئے وزیرآباد، تو کیا آپ یہ چیزیں سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی عوام اور مقبوضہ کشمیر کی عوام میں کیا فرق ہے؟ اس وقت وہاں جو ہے انتظامی عمل کس طریقہ کار سے چل رہے ہیں اور ان میں کتنا ڈیفرنس ہے؟ آپ ذرا اس آزادی کی ڈیفینیشن کو بیان کر دیں۔ پہلے یہ بات کلیئر کر لیں، میں آزاد کشمیر سے میرا تعلق نہیں، میرا مقبوضہ کشمیر سے تعلق ہے۔ میرے باؤ اجداد رجوری کے رہنے والے، اور وہاں سے ہم ہجرت کر کے آئے۔ کچھ رشتہ دار جو میری فیملیز ابھی آزاد کشمیر میں ہیں۔ اور آپ جو بات کر رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہر معاشرے میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو سوچ پائی جاتی ہیں، لیکن 99% جو سوچ ہے نا وہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے لوگوں کی سیم ہے، بالکل سیم ہے۔ اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ یہ میں آپ کو ایک بات کلیئر کرتا ہوں، لوگ اس میں بحث تو کرتے ہیں جی کشمیر بنے گا خود مختار، یہ ایک پولیٹیکل ایک نعرہ ہے، اور اس میں سچائی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک مافیا ہی ہوتے ہیں ہر طرح کے، یہ لوگ پیسے لے کر اپنا ضمیر بیچنے والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی کشمیر بنے گا خود مختار۔ لیکن جو 99% جو کشمیری ہیں، جو کشمیر میں رہتے ہیں، آزاد کشمیر میں یا مقبوضہ کشمیر میں، وہ یہی کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر پاکستان کی ہی شارگ ہے۔ لیکن اس کا ایک اور بھی بہت ساری چیزیں، بہت سارے پہلو ہیں جو ہمیں سمجھنے چاہیے، جیسے کہ اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہے اس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ کشمیری اپنا مستقبل کا فیصلہ وہ خود کریں گے، اور اس کی وضاحت خان صاحب نے مظفر آباد کے جلسے میں بھی کی تھی۔ لیکن جو سابقہ جو ہمارے وزیر اعظم گزرے یا حکمران گزرے، وہ اس چیز کو چھپاتے ہیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ یہ بات کلیئر نہیں کرتے تھے، وہ یہی کہتے تھے کشمیر بنے گا پاکستان۔ لیکن ہم محبت کے طور پر تو یہ کہتے ہیں، لیکن اس کے حقائق کچھ اور ہے، کیونکہ فیصلہ کشمیریوں نے ہی کرنا ہے کہ کشمیر کدھر جائے گا، پاکستان کے ساتھ یا خود مختار۔ لیکن جو 99% جو چانسز ہیں، جو سوچ ہے کشمیریوں کی، وہ یہی ہے کہ کشمیری چاہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، یہ ایک ہی سوچ ہے۔ انشاءاللہ وہ دن بھی دور نہیں جب کشمیریوں کو اپنے حق رائے بھی استعمال کریں گے اور ان کو اپنے زندگی گزارنے کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ بھی میسر ہوگی۔ اچھا، اب دوسری بات ہم آپ سے یہ کرنا چاہیں گے، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بھارت کی جارحانہ پالیسیاں
हिते के लिए बहुत खतरनाक हैं। मौजूदा दिनों में देखा जाए तो बाउंड्री लाइंस पर बहुत ज्यादा कशीदगी देखने को मिली गई है। जो भारतीय मिलिट्री या भारतीय फौज है वो आम आवाम को जो बॉर्डर से मुंसलिका इलाकों में रहती है उनको भी निशाना बना रही है और पाक फौज के जवानों पर भी मुसलसल फायरिंग कर रही है। तो इस हवाले से आप, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दुनिया इस वक्त जो है कोरोना की वबा से लड़ रही है, लेकिन भारत को वही जंगी जुनून सवार है। तो आप क्या कहेंगे कि भारत को कोई पैगाम देना चाहें जो अमन के लिए हो? देखें जी, जिस तरह के उनका वजीर आजम नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी एक आम आदमी था, मतलब कि एक तंजीम का सरकर्दा कारकुन था जो लोगों में नफरत फैलाने का काम करता था, लोगों को मतलब कि कत्ल गारत में वो मुलव्वस था, जैसे कि गुजरात में उसके मामला थे। उस एक ऐसे शख्स को अपने मुल्क का वजीर आजम जब बना देना तो आप उससे अच्छे की तवक्को नहीं रख सकते। वो नेगेटिव ही बात करेगा, दुनिया के हालात और मामला से उसका कोई लेना देना नहीं। वो शुरू से पाकिस्तान और मुसलमानों से नफरत करने वाला बंदा और नफरत ही पैदा करने वाला बंदा है। आप उससे अच्छे की तवक्को बिल्कुल नहीं कर सकते। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया बंद हो चुकी है और पूरी दुनिया के बिजनेस नीचे आ चुके हैं, लोगों का मतलब कि खाने पीने के मामला इतने खराब हो चुके हैं, लोगों के रोजगार के मामला खराब है। लेकिन आज भी उसके अंदर जरखियत है, मतलब वो आज भी पाकिस्तान से लड़ना चाहता है, वो आज भी पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहता है, वो आज भी मुसलमानों के खिलाफ है। आप देखें 8,000 के करीब जो तबलीगी जमात के जो लोग हैं उनको इन्होंने कैद किया हुआ है जी, ये कोरोना वायरस फैलाने का सबब बन रहे हैं। ये देखें ना मुसलमानों के साथ उसकी नफरत कितनी है। फिर आप कश्मीर के मामला देखें, कश्मीर में 14 जो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 3 या 4 घंटे के लिए एक कर्फ्यू में नरमी की जाती है ताकि लोग अपना अशिया खुर्दनोश खरीद सकें, वरना उसके अलावा यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, हॉस्पिटल सारे बंद हैं। इमरजेंसी के लिए भी मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट हैं कश्मीर के, जिस कर्फ्यू हम लोगों ने देखा नहीं, हमने तो थोड़े दिन लॉकडाउन देखा तो परेशान हो गए। यकीन करें कश्मीर में ऐसा कर्फ्यू है, जब कोई मुसलमान जब उनके घर में कोई मर जाता है या शहीद हो जाता है तो उसको अपने घर में वो दफना रहे हैं, बाहर नहीं जा सकते, इतनी सख्ती है। तो बात ये कि ये नरेंद्र मोदी की हटदर्मियां ये कायम रहेंगी, ये खत्म होने वाली नहीं, क्योंकि हिंदू आपका खुला दुश्मन है, मुनाफिक नहीं है, वो खुला दुश्मन हमें नजर आता है, लेकिन उससे आप अच्छे की उम्मीद बिल्कुल नहीं रख सकते। बॉर्डर हो, कश्मीर हो, कहीं भी उसके मुल्क में कितने मुसलमान है उसके अब शर से महफूज नहीं है, वो तो इस तरह करता रहेगा। अच्छा सिद्दीकी साहब, आलमी अदारों ने भारत में अकलीतों को मुकम्मल तौर पर गैर महफूज करार दिया गया है, यानी कि भारत को एक ऐसा मुल्क करार दिया गया है जहां पर अकलीतें जो है वो महफूज नहीं है। तो इस सिलसिले में पहले तो मुसलमानों के खिलाफ जो है इन्होंने एक बाकायदा मुहिम चलाई और मुसलमानों को अपने घरों से निकाल दिया, मुसलमानों को बेयारो मददगार छोड़ दिया। लेकिन अब मुसलमानों के बाद सिख कम्युनिटी के खिलाफ भी वो इसी तरीकाकार का एक्शन ले रहे हैं। तो इस सूरत हाल में आप यूएनओ से या आलमी अदारों से को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि भारत में किस तरीकाकार से अकलीतों को महफूज किया जा सके? देखिए जी, अक़वाम मुत्तहिदा जो इंटरनेशनल माफिया जो अक़वाम मुत्तहिदा जो इंटरनेशनल जो लोग हैं, जो मालिक हैं, जिनकी नज़र कश्मीर के ऊपर क्या बल्कि फ़लस्तीन, कश्मीर, शाम, फ़लस्तीन हर जगह पे उनकी नज़र है। उनको बस इतना यही करना है जो आपने करारदादें मंजूर की हुई हैं कश्मीर के वाले से या फ़लस्तीन के वाले से या शाम के वाले से, जो आपके पास मामलात हैं, तो उनको देखते हुए आपको ये फैसले करने पड़ेंगे। जैसे कि खान साहब ने भी कहा था कि कितनी बार करारदाद मंजूर हो चुकी है, लेकिन सिर्फ मंजूर होती है, पेपर वर्क होता है, लेकिन उसके ऊपर अमल कोई नहीं होता। मेरे ख्याल में आलमी दुनिया को यही मोदी का बाइकाट करना चाहिए और इसके ऊपर दबाव डालना चाहिए कि आप देखें सारी चीजें हो रही थी, लेकिन अब कोरोना वायरस का ऐसा सख्त मामला है कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में, तो मेरे ख्याल में आलमी बरादरी को इसके ऊपर दबाव डालना चाहिए मोदी के ऊपर कि ये जुल्म बंद होना चाहिए। और देखें जितना भी आप यूरोप में देखें, जैसे खान साहब ने कहा था यहाँ किसी जानवर को भी चोट लग जाए तो आप तकलीफ में आ जाते हैं। तो जिस मुल्क में जिसमें मुसलमान 80 लाख मुसलमान और वो कर्फ्यू की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो वहां उनकी जिंदगी कैसे गुजरती होगी। तो इससे बड़ी मिसाल खान साहब कोई नहीं दे सकते, बल्कि हम भी यही मिसाल दे रहे हैं। एक वो वहाँ जानवर के ऊपर जुल्म हो तो वो चीख उठते हैं, तो ये तो एक इंसान है। पता नहीं दिन में कितने लोगों को ज़बह किया जाता है और मतलब कि उनको शहीद किया जाता है, नन्हे मासूम बच्चों को। आज एक खबर ये भी चल रही है कश्मीर में मासूम बच्चों को ड्रग्स के ऊपर लगाया जा रहा है, ये भी एक खबर है और जबरन ये काम किया जा रहा है। तो ये अक़वाम मुत्तहिदा को, आलमी दुनिया को ये चीज़ें देखनी चाहिए और मोदी के ऊपर दबाव डालना चाहिए, ताकि ये इसी सूरत में हो सकता है कि आप उससे बाइकाट करें। मुज़ाकरा से ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बाइकाट करें, उसके ऊपर जब दबाव डालेगा तो फिर ये इस चीज़ों में नरमी आएगी इंशाल्लाह। नहायत काबिल अफसोस अमल है ये, जिस तरीक़ाकार से कश्मीर के हमारे मुसलमान भाइयों पर भारतीय रियासत और भारतीय अफवाज की तरफ से मुजालम ढाए जा रहे हैं। लेकिन आप भी एक सियासी इंसान है, आपका तल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है,
میں نے اس بات کو بڑا محسوس کیا کہ جس طرح ماضی کی حکومتوں میں کشمیر کے مسئلے کو نظر انداز کیا جاتا تھا، چلیں اس طریقہ کار سے کشمیر کے مسئلے کو نظر انداز نہیں کیا جا رہا۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے عالمی فورم کو استعمال کر کے کشمیریوں کے حق میں اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن اگر دوسری جانب دیکھا جائے کہ جو اس کام کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے کشمیر کمیٹی، ان کے چیئرمین صاحب کا کوئی بھی ابھی تک کوئی اتنا قابل اہمیت بیان نہیں آیا۔ وہ بھی جس طرح ماضی میں کشمیر کمیٹیوں نے کام کیا، سیم اسی ہی ٹریک پر چل رہے ہیں۔ تو کیا اس پر کام کرنے کی ضرورت نہیں؟ کیا عمران خان صاحب کو کچھ ایسے فیصلے لینے چاہیے کہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین کسی ایکٹیو بندے کو بنایا جائے جو اس مسئلے کو عالمی فورم پر اور نیشنل لیول پر بھی اٹھا سکے؟ دیکھیں، میں نے یہ بڑی آپ نے ویلڈ بات کی۔ میں نے پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا، اس میں میں نے ایک بات کی تھی کہ دیکھیں، کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے اس ادارے کا جو سربراہ بناتے ہیں اس سے منسلک ہونا چاہیے، اس کو اس کے ادارے کے متعلق اس کو کام آنا چاہیے۔ جیسے کرکٹ کا جو کام ہے، جیسے کرکٹ کھیلنے والا بندہ اس کو کرکٹ آنی چاہیے، تب جا کے وہ کرکٹ کھیلتا ہے۔ اسی طرح کشمیر کمیٹی کے انہوں نے جتنے بھی چیئرمین بنائے ہیں، وہ ان کا کشمیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ کشمیر کا جو معاملات ہوتے ہیں، ان کا رہن سہن ان سے واقف ہی نہیں ہوتے۔ اب کے پی کے سے آپ نے علی محمد صاحب ہیں، ان کو آپ نے کشمیر کمیٹی کا علی محمد نہیں کیا نام ہے علی گنڈا پوری، ان کو آپ نے کشمیر کمیٹی کا آپ چیئرمین بنائے۔ اس سے پہلے فضل الرحمان بھی تھے، پہلے ہمارے ہمنا سے چٹھا صاحب بھی رہے ہیں، بہت سارے رہے ہیں، لیکن ان کا کشمیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ جب تک آپ کشمیر سے بندہ نہیں لیں گے، کشمیر سے بندہ لے کر آپ اس کو ترجمان نہیں بنائیں گے، تب تک وہ کشمیر کے لیے اس مضبوطی سے اور اس منظم طریقے سے آواز بالکل بلند نہیں کر سکتا جب تک آپ کشمیر سے بندہ نہیں لیتے۔ کشمیر سے آپ بندہ لیں گے، وہاں کی رہن سہن وہ کشمیر کو بھی، آزاد کشمیر کو بھی جانتا ہوگا، وہ مقبوضہ کشمیر کو بھی جانتا ہوگا، وہ ایل او سی کی بھی جانتا ہوگا، تب جا کر وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے پھر کشمیر کی وہ آواز بلند کرے گا۔ اس والے سے ہم بڑے کمزور ہیں، ہمارے پاس اس طرح کا کوئی بندہ نہیں ہے۔ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، آپ کے برسٹر سلطان محمود چودھری صاحب جو سابقہ وزیر اعظم کشمیر کے ہیں، کسی کا ان کا سیاست سے آپ ان کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، ابھی تو پی ٹی آئی میں بھی ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کشمیر کے لیے جتنی آواز اور جتنا کام اس بندے نے کیا ہے انٹرنیشنل سطح پر، اس سے زیادہ کسی نے بھی نہیں کیا۔ برسٹر سلطان محمود چودھری صاحب ایک بیسٹ چوائس تھے کہ اس طرح کے بندے کو آپ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنائیں، تو یہ لوگ کشمیر کے لیے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں کے رہنے والے ہیں، وہاں کے معاملات سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی کشمیر کے آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم، وہ جیسے وہ بول رہے تھے، جیسے وہ حالات بیان کر رہے تھے، میں اور آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ وہاں رہتے ہیں، ان کو سمجھ ہے، ان کو خبر آ رہی ہوتی ہے سارا کچھ۔ آپ کے پی کے سے یا سندھ سے لے کر یا پنجاب سے کسی کو لے کر کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنائیں تو یہ ایک آٹے میں نمک کے برابر ہے، بس ایسے زیرہ ڈال دیا، اونٹ کے منہ میں زیرہ ڈالنے کے برابر، اور ایسا کچھ نہیں ہے۔ کشمیر سے بندہ لینا پڑے گا ان کو۔ آپ نے ٹھیک کہا کہ کشمیر کی جو پریشانیاں ہیں، کشمیری عوام کی جو مشکلات ہیں، وہ وہاں سے مقامی بندے ہی اس کو اچھی طریقہ کار سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آپ بھی آواز اٹھائیں، ہم بھی اپنے پلیٹ فارم سے آواز اٹھائیں گے کہ کشمیر کمیٹی پر کسی کشمیری بھائی کو جو ایکٹیو پرسن ہو، جو کشمیر کے معاملات کو بہتر طریقہ کار سے عالمی فورم پر اٹھا سکے، ان کو لایا جائے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے بہت شکریہ۔ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میرا آخری پیغام یہی ہے اس حوالے سے کہ میرا یہ پیغام ہے، جو مجھے سن رہے ہیں، جدھر تک یہ میرا پیغام جائے، کہ کشمیر سے ایک بندہ لیں۔ بہت سارے بڑے زبردست لوگ ہیں جو کشمیر کی آواز بنے ہوئے ہیں، جو کشمیر کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اس طرح کا ایک بندہ لے کر آئیں جو اپنے لوگوں کو جانتا ہو، اپنے لوگوں کو سمجھتا ہو، پھر وہ ان کی آواز بہتر طریقے سے اٹھا سکتا ہے اور ان کا کیس بہتر طریقے سے انٹرنیشنل بھی اور مقامی سطح پر بھی اٹھا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ صدیقی صاحب، آپ کے ٹائم کا، آپ کا قیمتی وقت جو ہم نے اس میں چند لمحات کیے، اس کے لیے ہم آپ کے نہایت مشکور ہیں۔ انشاءاللہ کل اسی ٹائم دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے ایک نئے مسئلے کے ساتھ۔ جی بہت شکریہ۔